أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی قہار ہے، وہی وہاب ہے، وہی رزاق ہے، وہی قدوس ہے، وہی سلام ہے، وہی مؤمن ہے، وہی مہیمن ہے، وہی جبار ہے، وہی ساری کائنات کو پالنے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے بات کہیں تو بھلی بات کہیں، درست بات کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان وسوسے پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں بتائی گئی کہ ہم بات کہیں تو درست بات کہیں، اچھی بات کہیں، بھلی بات کہیں، سچ بات کہیں، اس لیے کہ سارے مسائل، سارے جھگڑے بات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، سارے اختلافات زبان کی وجہ سے ہیں، اور شیطان اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اس زبان کے ذریعے لوگوں میں لڑاتا ہے، نفرتیں اور اختلافات پیدا کرتا ہے. اسی لیے اے آدم کی اولاد، زبان کا استعمال صحیح کر. اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت کرتا ہے. تو بھائیوں، زبان کی اصلاح آج بہت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ بھی کیئر نہیں کرتے ہیں اور اپنی زبان پر لگام نہیں دیتے ہیں. جو دل میں آیا وہ بولتے جاتے ہیں اور معلوم بھی نہیں انہیں کہ ہماری کتنی باتیں نوٹ ہو رہی ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے کہا کرامن کاتبین تمہاری ہر ایکٹیویٹیز کو، تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتا ہے تو یاد رکھو ایک تیار فرشتہ ہے، تیار ہے، تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے، وہ کیچ کرتا ہے، سب چیزیں ریٹن ہو رہی ہیں. اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرو. اور یاد رکھنا عمل کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب زبان کی اصلاح ہو. عمل اسی وقت درست ہے جب زبان درست ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ نے کہا کہ ایمان والو، بات کہو تو بھلی بات کہو، درست بات کہو، سیدھی سیدھی بات کہو. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. اگر زبان درست ہے تو تمہارے عمل درست ہوں گے. تو اسی لیے عمل کی اصلاح سے پہلے زبان کی اصلاح بہت ضروری ہے. جب زبان درست ہے تو عمل بھی درست، جب زبان خراب ہے تو عمل بھی خراب. تو اسی لیے زبان کی ہمیں بہت بہت فکر کرنی چاہیے. انسان اس زبان کے ذریعے لوگوں سے کماتا بھی ہے، اسی زبان کے ذریعے لوگوں سے گواتا بھی ہے. اللہ اس زبان کو رکھی ہے. اگر یہ زبان میٹھی ہے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اگر یہ زبان بگڑ جائے تو کریلے سے بھی زیادہ کڑوی چیز ہے زبان. اور یہ زبان کی خصوصیت ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے. دل میں جو بات ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے.
کہ ہمارے دل میں کیا ہے، وہ زبان پر اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے. یہ زبان کی خوبی ہے. اور یہ کوئی کسی کو آپ زخم پہنچائے ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ نے زخم پہنچائے، وہ زخم جلد سوکھ جا سکتا ہے. نیزے کا زخم ہو یا ہاتھ سے تکلیف دی ہو آپ، وہ زخم جلدی سوکھ سکتا ہے. لیکن آپ اپنی زبان سے دوسروں کو زخم پہنچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ زخم اتنا جلدی جنا سوکھنے والا نہیں، بہت گہرا ہوتا ہے. آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، زبان سے ایسے جملے نکال دیے، سامنے والا آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اتنا جنا اس کو اپنے دل میں لے لیے. وہ زخم بڑا گہرا ہوتا ہے دل میں، وہ اتنا آسانی سے انسان وہ زخم کو نہیں بھولتا. تو اسی لیے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ زخم بھول سکتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات، ایک جملہ دلوں کو چیر دیتا ہے. جیسے قینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، ویسے زبان سے نکلنے والی گفتگو، زبان سے نکلنے والے جملے سے لوگوں کے دلوں کو چیرا جاتا ہے قینچیوں کی طرح. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زبان پر لگام دینا چاہیے. پہلے تولو پھر بولو، جتنا بولنا ہے اتنا بولو، بولنے کے وقت بولو. بیکار کی گفتگو ہمیں گناہ کی طرف ڈھکیل دیتی ہے، اور آدمی کی پہچان اسی زبان سے ہوتی ہے. قیمت المرء، عربی میں کہتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے. کون کتنے پانی میں ہے زبان بتا دے گی. کس کا کیا ویلیو ہے زبان کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں. جس کی زبان اچھی ہے وہ انسان اچھا ہے، جس کی زبان خراب ہے وہ انسان خراب ہے. انسان قیمتی ہے یا سستا ہے اس کی زبان بتا دے گی. جس کی زبان سستی وہ انسان سستا، جس کی زبان قیمتی وہ انسان قیمتی. تو زبان کے ذریعے آپ ویلیو ڈال سکتے، وزن کر سکتے کسی بھی شخص کے کتنے پانی میں ہے، اس کا کیا ویلیو ہے، زبان بتا دے گی. قیمت المرء لسانہ، عربی میں کہتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہوتی ہے. قیمت المرء لسانہ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہوتی ہے کہ کس پانی میں ہے، اس کا کیا ویلیو ہے، زبان بتا دیتی ہے. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اس زبان کی ویلیو کو سمجھنی چاہیے. ورنہ تو معاشرے میں بڑے بڑے نمازی میں نظر آئیں گے، آپ کو تہجد گزار نظر آئیں گے، لیکن وہی زبان کے بارے میں دیکھیں گے تو وہ چھرب زبان استعمال کیے ہوں گے، زبان سے گالی نکل رہی ہوگی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ سے کئی باتیں بتائے تھے، اور آخر میں بتایا کہ اے معاذ، ان ساری باتوں کا خلاصہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ آدمی کو اس کی زبان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. حضرت معاذ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول، کیا لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ کہا ہاں، لوگوں کی زبان کی تراشیدہ باتیں ان لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گی. تو جہنم میں جانے کا بہت زیادہ ریزن جناب زبان ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم عمل تو کرتے ہیں الحمدللہ، نمازی ہیں، تہجد گزار، استغفار و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ نوٹ کرنا ہے. اس لیے کہ زبان ساری برائی کی جڑ سمجھو، کہ اسی زبان سے گالی، اسی زبان سے غیبت، اسی زبان سے الزام تراشی، اسی زبان سے بہتان، اسی زبان سے دوسروں کو برے لقب سے پکارنا، اسی زبان سے دھوکہ، فریب، جھوٹ، کیا کچھ نہیں اسی زبان سے. یہی وجہ ہے کہ ہر دن صبح پورے جسم کے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں کہ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا انما نحن بک. اے زبان ہم تیرے تابع ہیں، ہم تیرے ماتحت میں ہیں. ہاتھ پیر سارے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان ہم تیرے انڈر میں ہیں، اگر تو درست رہے تو ہم درست رہیں گے، اگر تو بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. تو سارے اعضاء ہر دن ہر انسان کے جسم کے اس کے زبان کو خطاب کر کے کہتے ہیں. تو زبان جو نا اس کے ذریعے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اسی لیے ہمیں بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور زبان پر لگام دینے کی بہت بہت سخت ضرورت ہے. بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کبھی کبھی ایسا جملہ نکال دیتا ہے، ایسے اچھی باتیں نکال دیتا ہے، حالانکہ وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے، دل سے نہیں کہتا، ایسے کہہ دیتا ہے. وہ بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے بہت اعلیٰ مقام پر اسے فائز کر دیتا ہے. اور آدمی بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے جملے نکال دیتا ہے،
وہ دل سے نہیں کہتا لیکن نکال دیتا ہے، لیکن اللہ کو اتنی وہ بات ناپسند ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو بھی بولے دل میں آئے بول دے، ایسا نہیں ہے، تو سوچ سمجھ کر بولے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری گفتگو پسند آ جائے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم ایسے جملے نکالیں گے، گندی بات نکالیں گے زبان سے، تو یاد رکھنا کہ یہی جملے، یہی باتیں ہمیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے یہ بھی کہا کہ جو آدمی مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیوں اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی؟ اس لیے کہ ان دونوں کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے زبان کے بارے میں ہمیں بہت خاص لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں زبان میں ہڈی نہیں رکھی۔ جسم کے دیگر اعضاء ایک حد تک کام کرتے تھک جاتے ہیں، ہاتھ تھک سکتے ہیں، پیر کام کرتے تھک جاتے ہیں، دماغ سوچتے سوچتے دماغ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ نے جسم میں ہڈی نہیں رکھی۔ زبان جتنا بھی بولو بولتی جائے گی، زبان جتنی بھی بولو بولتی جائے گی، وہ تھکتی نہیں۔ اسی لیے ہمیں ایسے ہی بولتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کتنے اچھے اچھے لوگ اسی زبان کے ذریعے بگڑ جاتے ہیں، کتنے اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس زبان کا غلط استعمال سے اللہ کے نزدیک ناپسند ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، تو محفل میں کسی نے پوچھا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، حالانکہ وہ صحیح کہے کہ نبی سب سے جاننے والا ہو جائے قوم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند لگی۔ ادب کا تقاضا تھا کہ اللہ جاننے والا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میرے بندے خضر کے پاس جاؤ، تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ان کی شاگردگی اختیار کرو۔ سورہ کہف پڑھ کر دیکھو، تفصیل سے واقعہ ہے۔ اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا تھا، لیکن علم کے لحاظ سے اللہ نے حکم دیا کہ ان سے علم حاصل کرو۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، حالانکہ صحیح کہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو نبی کی بات رہی، لیکن میں اور آپ اپنی زندگی میں کتنے مقامات پر اپنی زبان سے آسانی سے میں یہ سب میں ہوں، میں کیا، میں نے ایسے کیا، یہ انا میں انسان کو کس قدر تباہی میں ڈال دیتی ہے، اللہ کے نزدیک کس قدر بدترین بنا دیتی ہے۔ خود پسندی، خود کی تعریف اچھی بات نہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ۔ وہ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں، کون متقی ہے، کون گنہگار ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اس جملے نکال کے بہت بہت بڑے نقصان کا سامنا کر لیتا ہے۔ جنگ حنین میں حضرات صحابہ گئے تھے، نکلے تھے، بہت بڑی تعداد، 12,000 کی تعداد۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حنین کا رخ کیے، 12,000 12,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہا کہ آج ہماری اتنی میجورٹی ہے، ہم کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہم ہاریں گے نہیں، ہم تو جیت کر رہیں گے۔ انہیں تو میجورٹی پر فخر تھا، اتنی بڑی تعداد، یہ انہوں نے اپنی زبان سے نکال دی۔ اللہ رب العالمین نے سبق سکھانا چاہا۔ جیسے وہ داخل ہوئے، اچانک حملے ہوئے ان کے اوپر، اکثر صحابہ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 آدمی تھے۔ گویا کہ ایک قسم کی شکست رہی شروع میں، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، بلایا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، چھپ چھپ کر حملے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا چاہا کہ بھلے سے تمہارے پاس میجورٹی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد ہی سے تمہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سبق سکھایا تو ایک چھوٹا سا جملہ وہ نکال دیے تھے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، یہ بات ناپسندیدہ تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں سبق سکھایا۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ کتنا چھوٹا سا جملہ بڑے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ زبان کی لغزشیں،
زبان میں سے نکلنے والی گفتگو کس قدر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ عنہا پر الزام لگانے والا عبداللہ بن ابی اور منافقین کا لشکر، جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو پاک باز عورت ام المومنین کے لقب سے جنہیں نوازا گیا، اور وہ بہت ہی پاک باز عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی، ان کے اوپر عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا۔ کسی بھی عورت کے لیے اس کے دامن پر اگر آنچ آ جائے اور اس کے بارے میں کوئی بھی الزام لگائے، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ پریشان کہ ایک الزام لگایا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ نقصان، یہ لغزشیں، یہ آفتیں کہاں تک پہنچی؟ اچھے لوگ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے اسے قبول کیا، اور آخر کار انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ سورۃ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ تو بہرحال زبان سے نکلی ہوئی بات جو نا کس قدر انسان کو پریشان کر دیتی ہے، کس قدر انسان جو نا خود پریشان نہ ہو تو سامنے والے کو تو ضرور انسان پریشان کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں ہم اپنی زبان سے کس قدر گناہ کا کام کر رہے ہیں، کس قدر ہم لوگ اپنی زبان کو مس یوز کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہا کہ حسبک صفیہ کذا و کذا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پست قد تھی، ہائٹ کم تھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ صفیہ جو پست قد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے اے عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی گفتگو نکالی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی ملا دیا جائے سارا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ تھی، وہ پست قد تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت عائشہ عنہا نے پست قد کہا انہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی، فوراً کہا کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی ملا دیا جائے سارا سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنی زبان سے کن لوگوں کو ہم حقیر باتیں ہم نکالتے اپنی زبان سے، کتنوں پر الزام لگاتے ہیں، کتنوں کو برے لقب سے نوازتے ہیں۔ سوچو کہ آج ہماری بات کو اگر سمندر کے پانی ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی خراب ہی نہیں بلکہ زہریلا بن جائے گا۔ ہم دن اور رات کتنی باتیں نکالتے ہیں کہ کبھی کسی کو انسلٹ کر دیے، بھری محفل میں اسے رسوا کر دیے، کسی کو گالی بک دیے، کسی پر الزام لگا دیے، کسی کی غیبت کر دیے، کسی کا مذاق اڑا دیے، کسی کے پیٹ پیچھے بات کر دیے، کسی کو زبان سے دوسروں کی حقیر، کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ۔ سوچ کر دیکھیں اللہ کے نزدیک ہم کتنے بڑے گنہگار بنتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا دوسروں کو تکلیف دینا زبان کے ذریعے سے، دوسروں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، حشر کے میدان میں تمہارے اعمال تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو حقوق اللہ میں پکے ہونا کافی نہیں، حقوق العباد کی بھی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اپنی زبان سے کسی کو گالی دیے ہوں، کسی کی غیبت کیے ہوں، کسی پر الزام لگائے ہوں، کسی کو برے لقب سے پکارے ہوں، یاد رکھنا معافی مانگ لو، ابھی حیات باقی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن دینار و درہم کام آنے والے نہیں، عمل ہی کام آئیں گے۔ سامنے والے شکایت لے کر آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے خواہ گالی دی تھی، میرے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا، مجھے برے لقب سے نوازا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، تہمت کیا کچھ اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نتیجے میں ہماری نمازیں، ہم جو عبادت کیے وہ عبادتیں، وہ نمازیں مظلومین میں تقسیم کر دیں گے۔ کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی اس وقت جب شکایت کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی اپنی زبان پر لگام دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ تو ہم نیکی تو کرتے ہیں، زبان کے ذریعے نیکی کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور ہم کتنے بڑے نیکوکار کیوں نہ ہو، کسی کو بھی حقیر نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کے سامنے حقیر جملے نہ نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کا تذکرہ کیا، ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا گنہگار تھے۔ حدیث آپ اس سے پہلے جملے میں سن چکے ہیں، جمعہ میں سن چکے ہیں۔ تو ایک نے کہا واللہ لا یغفرن فلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، ایسا جملہ اس نے نکال دیا۔ اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، تھا تو بڑا عبادت گزار، لیکن سامنے والے کو اس نے حقیر نگاہ سے دیکھی اور اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالا، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہا تو کون ہوتا ہے میرے معاملے دخل دینے والا۔
جا میں اسے معاف کر دیا، تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو ہم کتنے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، گمراہ شخص کو دیکھ کر ایسے جملے نہ نکالیں۔ آج چھوٹے چھوٹے مسئلے کی بنیاد پر لوگ ہمت کے ساتھ کہتے ہیں تو جہنمی ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، مرا تو جہنم جائے گا، تو اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ یہ جملے سب ہمیں برباد کرنے والے ہیں۔ آسان سے فتویٰ دیتے، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی کے چبوتروں میں سڑکوں میں بیٹھ کے فری میں لوگ فتویٰ بانٹتے، وہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ مسئلہ کیا بھی؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے، معمولی مسئلے کی بنیاد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پوری زندگی ایک ہی مسئلے بات کریں گے، وہ اسی مسئلے کو لے کر کفر کا فتویٰ لگاتے پھریں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت اہم فتویٰ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر صحیح فتویٰ ہے تو بچیں گے، نہیں تو غلط فتویٰ جہنم میں گریں گے آپ۔ تو اسی لیے یہ فتویٰ لگانے سے پہلے زبان کا صحیح استعمال دیکھ کر لگاؤ، سوچ کر بولو کیا بول رہے ہیں۔ شریعت کی بات ہے، حلال حرام کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، حلال چیز کو حرام کرنے والے تم کون ہوتے ہو، کیا رائٹ سے تمہیں؟ آج لوگ آسانی کے ساتھ حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، مسلمان کو کافر کہتے ہیں، کافر کو مسلمان کہتے ہیں، کیا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور خواتین بھی اکثر زبان کو لگام نہیں دیتے ہیں، زبان میں جو آیا بولتی جاتے ہیں۔ کتنی فاسٹ گفتگو ہوتی ہے عورتوں کی، مردوں سے بڑھ کر عورتوں کی زیادہ زبان کی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم خوب صدقہ کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا تو کہا کہ تکثرن اللعن، تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو، بات کرے تو لعنت، بات کرے تو بددعا، تو ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو غارت ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ جب بھی زبان کھولو تمہاری زبان میں لعنت، لعن طعن۔ اے خواتین کی جماعت، تمہیں میں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے اندر زبان پر لگام نہیں ہے۔ اور بتایا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، یہ دو ریزن کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جا رہی ہو۔ تو لہٰذا خواتین کو بھی اپنی زبان پر لگام دینی چاہیے۔ ایسا نہیں جو چاہے بول دے، جیسے من میں آئے بول دے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے عورتیں خود کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہیں زبان کی وجہ سے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی سے ہم نے کہا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کی ہڈی میں جو اوپر حصہ ہے وہ ہڈی کچھ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ہڈی کا ٹیڑھا، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہڈی کے ٹیڑھا پن، یہ عورت کی زبان کا مس یوز ہے۔ عورت زبان پر لگام نہیں دی کہ اللہ کے رسول یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کثرت سے لعن طعن کرنے والی اولاد کو بھی بد دعا کر دیتی ہے۔ آج ماں چھوٹی چھوٹی بات پر، یاد رکھو، ماں کی دعا بھی لگتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں غصے میں آ کے بد دعا کرتی ہے، تو مر جانا تو اچھا تھا، میں تجھے کیوں جنم دی۔ بعد میں بولتی میں نے کیا بول دی زبان سے۔ اگر وہ قبولیت کے وقت فرشتے آمین کہہ دے تو بہت جلد آپ کا بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے چلا جائے گا یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں نقصان ہونے میں بہت ساری بد دعائیں ہمارے بڑوں کی، ہمارے والدین کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، خاص کر کے اولاد کے سلسلے میں۔ ہمیشہ زبان کھولے تو بچوں کے حق میں دعا دیا کرے، صحیح سلامت اللہ تجھے رکھے، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، تجھے برکت دے، ایسی دعائیں ہونی چاہیے۔ نہ کہ صبح شام چھوٹی چھوٹی غلطی پر معصوموں کو بھی عورتیں بد دعا دینے لگتی ہیں۔ 2 سال کا 3 سال کا بچہ اگر کھاتا نہیں، پیتا نہیں، صحیح طریقے سے اسکول کی پڑھائی نہیں کرتا، اسے بھی گالی بکنے لگ جاتی ہیں، اسے بد دعا کرنے لگتی ہیں۔ یہ بد دعائیں زندگی میں نہیں تو فیوچر میں بہت اسے نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، ورنہ بعد میں افسوس کریں گے میں نے کیا کہہ دیا، آج میں اپنی زندگی میں بھگت رہی ہوں، افسوس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے نیک ہیں، عورتیں ہی زبان کا مس یوز کرتے ہیں۔ مرد بھی عورتوں کو زبان کے ذریعے تکلیفیں دیتے ہیں، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر طلاق،
سالن میں نمک زیادہ ہو گیا طلاق. یہ کیا زبان سے نکلنے والی بات کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا، عورتوں کا دل دکھانا، یہ بہت کتنا بڑا عجیب بات ہے. غصے میں آئے طلاق دے. دیکھو غصے میں طلاق دینا نہیں ہوتا ہے، طلاق غصے میں دینے کی چیز نہیں ہوتی ہے. سوچ کر سمجھ کر دور اندیشی کے ساتھ پورے ذہن کے ساتھ مستقبل کا سوچ سمجھ کر طلاق دینے کی بات ہوتی ہے. ورنہ آج معاشرے میں آسان سمجھ لی ہی کہ مجھے ایک آدھا ناپسند ہے بیوی کی، چلو میں اپنی زبان سے طلاق دے دوں. طلاق دینے کے بعد میں افسوس کرتا ہے، جماعت میں بھی آ کر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خلا یا طلاق ہونے کے بعد افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیسا قدم اٹھا لیا، میں نے کیا بات کہی تھی زبان سے، میں نے کیوں طلاق دی. بعد میں افسوس کر کے کیا فائدہ. تو اسی لیے زبان کو عورتوں کو دھمکی دینا طلاق کے ذریعے سے یہ اچھی بات نہیں، درست نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کہے تو بھلی بات کہے، یا نہیں تو وہ خاموش ہو جائے. خاموشی میں نجات ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول من نجاح، کامیابی چاہتا ہوں مجھے بتائیے. فرمایا کہ املک علیک لسانک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان پر لگام دو. ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو. وابکی علی خطیئتک، تیسری بات اکیلے بیٹھ کر گناہوں پہ رویا کرو. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں تو تم کامیاب ہو. کتنی بڑی بہترین نصیحت. املک علیک لسانک، زبان پر لگام دو. کیا بول رہے ہو سوچ سمجھ کر بولو، پہلے تولو پھر بولو. اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، بیکار گھر سے نہ نکلو. بہت سے لوگوں کی عمریں گھر سے باہر ہی گزر جاتی ہیں، گلیوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں، پلیٹ فارم میں گزر جاتی ہے. بہت کم لوگ ہی گھر میں رہتے ہیں. لیکن نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو. اور بیٹھ کر کیا کرنا ہے، وابکی علی خطیئتک، تنہائی میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر رویا کرو. اپنی غلطی کو یاد کرو، رویا کرو، معافی مانگو. حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیے، وہ زبان کیسے اصلاح کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا، یا ابا بکر، ابو بکر اللہ رحم کرے، تم پر کیا کر رہے ہو، کیوں زبان کھینچ رہے ہو. کہا کہ عمر، یہ زبان ہی ساری برائی کی جڑ ہے. میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسی زبان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی، یہاں تک کہا کہ زندگی میں جن جن کے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات چکا دیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کو میں نہیں چکا سکا. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میری طرف سے احسان چکائے گا. یہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کی اصلاح کر رہے ہیں. تو میں اور آپ کتنی فکر کرنی چاہیے زبان کے تعلق سے. زیادہ بولنا اچھی بات نہیں. صبح شام لوگ بکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، چھپ زبانی. آج کسی کو گالی دے، کسی کا دل توڑے، کسی کو شیم کر دیے، کسی کو انسل کر دیے، کسی کو برا بلا کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگائے، کسی کو برے لقب سے نوازے، کیا کچھ نہیں کر دیتے. اللہ اللہ ما یلفظ من قول، جیسا کہ میں نے کہا ہر بات نوٹ ہو رہی ہے. Everything's noted. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا قیامت کے دن، تم نے یہ جملہ کیوں کہا، تم نے اس کا دل کیوں توڑا، تم نے یہ بات کیوں نکالی. تو یہ یاد رکھو، زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلے تیر دونوں واپس نہیں آتے. تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو بس یہی احساس دلانا ہے. میں اپنے آپ میں سوچوں اور اپنی جگہ میں سوچیں کہ ہم زبان کو کس قدر استعمال کر رہے ہیں. ہماری زبان میں گالیاں، 3 سال کا بچہ گلی میں کھیلتا ہے، گالیاں بکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھرانہ کیسا ہے. بچہ اگر گالی دیتا ہے تو ان کے ماں باپ کی زبان کیسے معلوم ہو جاتی ہے. ہمارے بچے ہمارے ترجمان ہیں. چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں تو فوراً پوچھیں کہ تو کس کا بیٹا ہے. اچھا تو اس کا بیٹا ہے، صحیح ہے، تیرا باپ ویسا ہے تو ویسا ہی رہے گا. اچھا تو اس کا بیٹا ہے، تیری ماں ویسے ہے تو تو بھی ایسا ہی رہے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے خاندان کی عزت اولاد کے اخلاق میں ہے. اپنی اولاد کو صحیح زبان سکھاؤ. آپس کے گالیاں گھروں کے بچے نوٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہی گالی بکتے ہیں گلیوں میں. تو کتنے لوگ بچوں کو، میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے، کتنی گالیاں بکتے ہیں. اللہ حفاظت کرنا. یہ دکان میں رہنے والے بھی کتنے لوگ کتنی گالی بکتے ہیں، کتنی گالی بکتے ہیں. بات کرے تو گالی، گندی ماں کی گالی، باپ کی گالی، ایسی غلیظ گالی. اللہ حفاظت کرنا. کیا سمجھ لیں ہیں آپ کہ اللہ پکڑنے والا نہیں؟ کہ اللہ پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا. کرامن کاتبین، کیوں قرآن نے کہا؟ لکھنے والے نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری بات لکھی جا رہی ہے.
یعلمون ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، تم دیکھو گے مجرمین کو ڈر رہے ہوں گے، کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، نہ چھوٹی چیز اس نے چھوڑی ہے نہ بڑی چیز نے چھوڑی ہے، سب چیز نوٹ ہو چکی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم کیا بولے کیا کہ وہی چیز اس میں نوٹ ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب تو ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں کرامن کاتبین جو ہمارے گناہ کو لکھے ہوئے ہیں، اس گناہ کو دھویا کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، زبان میں اچھے جملے نکالا کرو، دعائیا کلمات ہو۔ ماشاءاللہ عربوں کی خوبی ہے، الحمدللہ عربوں کے اندر آج بھی خوبی ہے، جب بھی زبان کھولیں گے تو دعا دیں گے، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، یسر اللہ امرک، وفقکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے جملے دعائیا کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کتنے بہترین کلمات، کیوں بار بار ذکر کی؟ جب ہماری زبان میں ذکر کم ہوں گے تو گالیاں سب آ جائیں گے، گانے بجانے کی زبان میں آ جائیں گے۔ تو اسی لیے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، زبان میں دعائیا کلمات ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دعا دیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ایک دعائیا کلمات ہے، گھر والوں کو دعا دیا کرو، بچوں کو دعا دیا کرو، بچپن ہی سے بتاؤ، خاص اسکول کا ٹیچر ہو یا ماں باپ ہو، بچپن ہی سے بچوں کو ایسے ایسے دعائیا کلمات سکھاتے جاؤ۔ الحمدللہ اگر ایسے کریں گے تو مستقبل میں ان کی زبانیں درست ہوگی اور فیوچر میں وہ دوسروں کو اچھی باتیں سکھائیں گے۔ تو بہرحال اپنی زبان کو لگام دو اور زبان میں اچھی باتیں کہو اور دعائیا کلمات دوسروں کو دیا کرو، اور استغفار کثرت سے زبان میں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ مٹے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی جان دے انجانے میں جو بھی غلطی ہو گئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے نیک عمل کرنے کے اللہ توفیق دے، ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد